بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زوار کاشف عباس جویا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا عنوان حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نام کا قرآن میں 43 بار ذکر ہوا۔ قرآن کریم کی ایک سورہ کا نام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے۔ وہ سب سے پہلے اولی العزم پیغمبر ہیں جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 8 یا 10 واسطوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے زمین پر بھیجے جانے کے 1642 سال بعد ہوئی۔ انہوں نے 950 سال پیغمبری کی۔ ان کی بعثت اور دعوت کا مرکز شامات، فلسطین اور عراق تھا۔ ان کا اصلی نام عبد الجبار عبد الاعلیٰ تھا، لیکن خوف خدا کی وجہ سے زیادہ گریہ عذاری کرنے کی وجہ سے انہیں نوح کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال عمر پائی۔ 850 سال قبل از بعثت اور 950 سال لوگوں کو دعوت حق دینے میں مصروف رہے۔ 200 سال لوگوں سے دور کشتی سازی میں مشغول رہے اور طوفان کے بعد 500 سال عمر پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام شب و روز لوگوں کو جہالت اور بت پرستی کے چنگل سے نجات دلانے کی فکر میں رہتے تھے، لیکن انہیں جتنی بھی نصیحتیں کیں ان کا کوئی نتیجہ ہاتھ نہ آیا۔ انہیں عذاب الہی سے بہت ڈرایا گیا، خطرے کے الارم بجائے گئے، لیکن وہ لوگ غلط کاریوں سے دستبردار نہ ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ دستبردار نہ ہوئے بلکہ بڑی بے حیائی کے ساتھ سرعام کہتے، اے نوح، تم نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ بحث و گفتگو کی اور اپنی بات پر اصرار کیا۔ یہ سب کچھ چھوڑو۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب الہی کا ہمیں کہتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہ لائے گا علاوہ ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا تم ان کے اعمال بت پرستی وغیرہ سے رنجیدہ مت ہو۔ یہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور اس طرح وحی نازل فرمائی، اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی نگرانی میں کشتی تیار کرو، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو کہ یہ سب غرق ہو جانے والے ہیں۔ سورہ ہود آیہ نمبر 37۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی اور طوفان کی بہت بڑی مصیبت سے ڈرایا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی میں مزید اضافہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمان خدا کے مطابق کشتی بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لکڑی کے بڑے بڑے تختے مہیا کیے، انہیں کاٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے گئے۔ کشتی بنانے پر کئی سال لگ گئے۔ یہ بہت بڑی کشتی تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کشتی کی 7 منزلیں تھیں اور ہر منزل چوڑائی کی سمت سے 7 حصوں پر مشتمل تھی۔ البتہ بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر 4 پائیوں کو پہلی، انسانوں کو دوسری اور پرندوں کو تیسری منزل میں رکھا تھا۔ کشتی پر سب سے پہلے سوار ہونے والے حیوان چیونٹی تھی اور سب سے آخر میں گدھا شیطان سوار ہوئے۔
نیز یہ بات بھی اکثر روایات میں ملتی ہے کہ کسی شامی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اس کا طول 800 ہاتھ، عرض 500 ہاتھ اور اونچائی 70 ہاتھ تھی۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ جس حصے میں حیوانات تھے اس میں 90 کمرے تھے۔ یہ کشتی کوفہ کے بیابان میں بنائی گئی، البتہ بعض روایات کے نزدیک حضرت نوح نے اس کشتی کو کوفہ میں اس جگہ پر بنایا جہاں پر اب کوفہ کی مسجد اعظم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تک کشتی بناتے رہے ان کی قوم مسلسل ان کا مذاق اڑاتی رہی اور انہیں اذیتیں پہنچاتی رہی۔ وہ لوگ حضرت نوح کے پاس آتے، ان سے ٹھٹھا مذاق کرتے اور انہیں برا بھلا کہہ کر دکھ پہنچاتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان سے فرماتے وہ دن دور نہیں جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا جب تمہارے اوپر ذلیل کندہ عذاب نازل ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔